خوب اچھی طرح سمجھ لو, زنا انسان کی نیچر نہیں ہے. انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں, انڈیا میں پہلے نہیں تھا, اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے. آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی, بولو, کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے. یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے, شناختی کارڈ میں لکھا ہے رنڈوا, وہیں سے ہم نے سیکھا ہے بھائی. ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیمہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا. کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر بو مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی بے لباس ہونے میں. اب کہو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار, چھوڑو یار نہانا وانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے, لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں
आ जाओ, सुकून नहीं मिलेगा। आप नहा धो के जब तैयार होते हैं, साफ सुथरे लिबास पहनते हैं, ऐसा सुकून इंसान को मिलता है ना, एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसकी फीलिंग सारी चेंज हो जाती है उसकी। वजह क्या है कि नहाना और अच्छा लिबास पहना, इसका ताल्लुक किससे है? तहजीब से। जो भी तहजीब वाली जिंदगी होगी ना, वक्ती टेंशन होगी, लेकिन उसके असरात क्या होंगे? सुकून वाले होंगे। तो इसी तरह याद रखो, ये जो गर्लफ्रेंड का सेटअप है ना, उधर फलानी लड़की को पटा लिया, उससे दोस्ती कर ली, उससे जिना किया, उस लड़की ने भी आपसे जिना किया, और फिर बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी भी कर ली। ये भी हो रहा है बाज़ दफ़ा, 10-10 साल कर। ना 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 ना, दिमाग से निकाल दो कि आपको वो सुकून मिलेगा जो एक ऐसे आदमी को बीवी बनाने की, बीवी जब बनाता है जिसने औरत से अपने आप को बचा के रखा। उसकी जिंदगी में पहली औरत वो आती है जो उसकी बीवी बन के आए। खुदा की कसम, उसके जो जज्बात और उसके घर बसाने का जज्बा और उसमें जो बीवी से मोहब्बत, इसी तरह वो औरत जिसकी जिंदगी में पहला मर्द आया और शौहर बन के आया हो, इन दोनों में जो आपस में रिलेशन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मुंह मारने वाले कुत्ते बिल्ली की तरह, गधे घोड़ों की तरह, वो उस सुकून और उस लाइफ का, उस तहजीब का तस्वुर कर ही नहीं सकते। वो खुदा की कसम, इनकी लाइफ में जो मौलवी या मौलवियों जैसे हो, मैं 2 नंबर मौलवियों की बात नहीं कर रहा, फिर फौरन ना लोग कहते हैं ये मौलवी देखो ये क्या कर रहा है, ये मौलवी देखो। भाई मैं 1 नंबरों की बात कर रहा हूं। उनकी जिंदगियों में जो सुकून होता है, घरेलू लाइफ में बीवी से मोहब्बत, बच्चों से उनको मोहब्बत मिलती है, वो सुकून एक आम आदमी उसका तस्वुर नहीं कर सकता। हमने अपने वालिद को बचपन से देखा ना, हमें पता था हमारे वालिद कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं है। हमें अपने बाप से बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी, याद है। अच्छा, हमने अपने वालिद को बचपन से देखा, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रोजाना जब घर आते थे नहाते थे, इतनी खूबसूरत उनकी बड़ी दाढ़ी थी, चेहरे पे एक रौनक थी, तहज्जुद के लिए उठ के लंबी दुआ मांगा करते थे। बताओ बेटा, जब बाप में ये सिफात देखेगा, उसको जो बाप से मोहब्बत होगी, एक आम आदमी को अपने लिबरल बाप से ऐसी मोहब्बत हो सकती है? बताओ मेरे भाई, कोई अकीदत हो जाएगी ना, बुजुर्गी का तस्वुर आएगा। रोजाना डेली तिलावत करते थे वो बैठ, रोजाना नहाने का मामूल, साफ सुथरे रहने का मामूल, डेली तिलावत, ऊंची आवाज से तिलावत करते थे, घर में एक आवाज गूंजती थी उनकी। सफाई का ऐसा ख्याल, हर वक्त मेरे वालिद साहब के जो दांत है ना ऐसे सफेद चमकते थे। हमें तो उनके इंतकाल के बाद ना उनकी वो सारी चीजें याद आती थी। और कोई गुटखा नहीं, कोई पान नहीं, कोई सिगरेट नहीं। तो मैं, पता है मेरे जहन में क्या तस्वुर था, दुनिया में सबसे अच्छे कौन है? मेरे वालिद हैं। मुझे ऐसा लगता है। मैं दूसरों के अब्बा को देखता था सिगरेट पी रहे हैं, मैं कहता यार इनके बेटों के दिलों में अब्बा का तकद्दुस कैसे आएगा? बाप तो इसी शक्ल में अच्छा लगता है ना। अरे दोस्त तो ठरकी होना अच्छा लगता है। वो उधर लड़कियों को छेड़ रहा है, उधर छेड़ रहा है, यार ये फ्रेंड है, बड़ा आजाद किस्म का फ्रेंड। इसको तो लोग कहते हैं बड़ा क्या है, सूफी दोस्त किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाप कैसा अच्छा लगता है? बाप तो नेक ही अच्छा लगता है ना। तो हम देखते थे ऐसी नमाज की पाबंदी करते हैं, ऐसी तिलावत की पाबंदी, कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं। कभी की घंटी की शिकायत आई हो महल्ले से, क्या है भाई। मुझे याद है एक दफा मेरी वालिदा ने, मेरे अपने वालिद के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका था, फिर बातें भी अच्छी अच्छी करते थे। अच्छा, हम दूसरों को देखते थे, जो बूढ़े लोग हैं ना, दूसरों के अब्बुओं को देखते थे। किसी के अब्बू की बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक कंपेयर कर रहा हूँ ना। तो वो देखते थे कि जब वो दफ्तर से आते या रिटायर होने के बाद वो थड़े बना के ना बैठे रहते थे दरख्त के नीचे। बहुत से बुजुर्ग हजरात को हमने देखा बैठे रहते, गप्पे मार रहे होते थे, खिलखिला के हंसने, हा हा उधर ग़ीबत उसकी ग़ीबत, तो टाइम वेस्टिंग, क्योंकि रिटायर हो गए, कोई काम नहीं है, तो सारा दिन भर बैठ गए, ये सब चीजें। मैं अपने वालिद साहब को देखता था, वो कभी भी इस तरह किसी एक्टिविटी में मुझे नजर नहीं आए। वो जब रिटायर हो गए तो क्या करते थे वो बैठ के। मैंने हमको कभी वीडियो गेम खेलते हुए नहीं देखा। हमने बूढ़ों को वीडियो गेम खेलते हुए भी देखा है, ड्रामे में दिल बहला रहे हैं टाइम पास करने के लिए। हम देखते थे कि हमारे वालिद साहब ना ड्रामा, टीवी तो हमारे घर में आने ही नहीं दिया ना वालिद साहब, ना ड्रामों में दिल बहलाते थे, ना नॉवेल पढ़ के टाइम वेस्ट करते थे, ना कहीं थड़ों पे बैठ गए इधर उधर। वालिद साहब को शौक था बच्चों में बैठने का। जब दफ्तर से आते थे ना, उनको शौक था कि वालदा आके बैठे और बच्चे बैठे, उनमें लतीफे भी सुनाते थे। मैं जो बयानात में लतीफे सुनाता हूं, ज्यादातर मैंने अपने वालिद से सुने हैं, समझ रहे हैं ना। भी बच्चों को टाइम देते थे, घर में आके बैठ के लतीफे भी ये नहीं, ऐसा सूफी मिजाज नहीं थे कि खुश्क जिसे कहते हैं, गपशप वाले, हंसी मजाक वाले घर में। तो क्या करते थे कि हमने, मैं अब कंपेयर करता है ना इंसान,
نہ گٹکا کھا رہے ہیں, نہ پان کھا رہے ہیں, نہ سگریٹ پی رہے ہیں, نہ ناول پڑھتے ہوئے. اخباریں جہاں آیا کرتا تھا لوگ چاٹتے تھے صبح سے. 3 عورتیں 3 کہانیاں آتی تھیں اس وقت نا, 3 عورتیں 3 کہانیاں, سب پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اسی پہ پورے ہفتے تبصرہ چلتا تھا. ڈرامے آتے تھے, اسکول ہم جاتے تھے لوگ ڈراموں کا تبصرہ کر رہے ہوتے تھے. تو والد صاحب کو نہ ڈراموں کا, اس کو سمجھتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. تو فارغ وقت میں کیا کریں گے بھائی, یا تو تلاوت کر لی, یا بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لی, یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے, یا بہت زیادہ کیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ تھے, ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے. یہ بڑا زبردست, تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں, اس میں وہ لکھ لیا. یہ بڑی زبردست بات. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا, تو اس میں وہ پڑھ کے سناتے, یہ دیکھو انہوں نے بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے, یہ دیکھو یہ بزرگ نے, یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ کو ان کی ڈائری تھی, کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے, اتنا بڑا پلندہ, وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا, تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی. اب میں سوچتا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی, میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے, ابا تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں, ہمارے سامنے تھوڑی شیئر کریں گے. ابا نے, ہماری اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے بتایا جب وہ کنوارے چھڑے چھاٹ تھے نا 18-20 سال کے, تو انڈیا میں ایک فلم لگی ہوئی تھی سینما گھر میں, وہ فلم دیکھنے گئے تھے. جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. مجھے افسوس اس پر ہو رہا تھا, دیکھی کیوں انہوں نے فلم, سمجھ میں آ رہی ہے بات. یعنی میرے دل میں نا ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب ابا نے بھی فلم, حالانکہ وہ پتہ نہیں 1901 کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں. اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں, ایسی فلمیں تھیں, ہیروئنوں کے دوپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا. مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا, ہمارے ایک دوست نے, کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے, اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. تو میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام, صحیح ہے نا, حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں, یہ تو یعنی سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں یہ ڈرامے. اب تو پتہ نہیں کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو وہ اس زمانے کی پتہ نہیں 75 کی 74 کی, یا 75 میں تو 75 کی بھی نہیں, وہ کوئی بات ہو رہی ہوگی کہیں 1960 یا 55 کی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ابا نے فلم کیوں دیکھی. خیر بعد میں خیال آیا کہ یار اتنا بھی اونچا معیار نہیں رکھو بھائی, دیکھ کے توبہ کر لی نا. وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی, تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھائی ہمارے تو باپ دادا تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں, تو وہ ابا نے یہ حرکت کی کیوں, تو وہ ایک دفعہ بھی کیوں دیکھی. تو ایسا معیار بنا ہوا تھا. اب آپ بتاؤ, جب گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. ہماری والدہ بھی مصلی پہ رہتی, اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. باقی میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والد میں کوئی خامی نہیں تھی یا والدہ میں کوئی, کسی کی بھی تعریف میں ایسا غلو جائز نہیں ہے. لیکن میں صرف اسلام کی خوبی بتانے کے لیے کہ والدہ کا یہ معمول ہو, باپ کا یہ معمول ہو, تو بچوں کو پیرنٹ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ محبت پائیدار محبت ہوتی ہے, یہ ڈراموں فلموں والی نہیں ہوتی. یہ اس میں فادر ڈے منانا نہیں پڑتا آپ کو. انسان کہتا ہے یار دیکھو, ایک وقار ذہن میں آتا ہے. ہماری دادی ہر وقت, ان کا نا ایک تخت تھا, اس پہ بیٹھی رہتی تھی, مسلوں کی تہیں لگی ہوئی تھی, نماز روزے میں لگی ہوئی ہیں, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, شوال کے پورے روزے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو رہے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے ایک ایپ تھا ان میں, پڑوسیوں کے جا کے ڈرامہ لازمی دیکھتی تھیں, بس یہ ایک ایپ تھا ان میں. لیکن ڈرامے کے وقت بھی کیا چل رہی ہوتی تھی, تسبیح. اور ڈرامے ایسا انجوائے کرتی تھی ڈرامے کو, وہ ڈرامے میں نا وہ بندہ رو رہا ہے تو یہ بھی رو رہی ہیں, اور پھر تبصرے بھی ساتھ ساتھ. جیسے کسی نے ڈانٹ دیا نا, ہائے اتنی زور سے تو نہیں ڈانٹنا چاہیے بیچاری کو, ویسے تبصرے بھی ان کے. سادہ لوگ تھے نا, ہم کہتے تھے دادی یہ سچی مچی کا نہیں ہے, یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے. یہ ایپ تھا ان کے اندر. باقی کیا ہے, نماز, تہجد, دعائیں, شوال کے پورے روزے, سنت روزے, یہ سارے معمولات, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی چالاکیاں جو آج کل مارکیٹ میں پھیل گئی ہیں, اس کی جڑیں کاٹو, اس کو یہ کرو.
اور غموں پہ صبر کرنا. میری دادی نے مجھے بتایا کہ میرے پتہ نہیں 7 یا 8 بچے بچپن میں فوت ہوئے ہیں, 7 یا 8 بچے. لیکن کیسا صبر کیا نا, جو پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئے, کیسا صبر. تو ان چیزوں سے اللہ نے غیر مسلموں کو کیا کیا ہے, بولو, محروم. باپ کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے. لڑکے کو پتا ہے میرا ابا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اب جا کے میری اماں سے اس نے شادی کی ہے. وہ وقار ختم, رشتے آپس میں ریلیشن کیا ہو گئے, ختم. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے, اپنی لائف انجوائے. ایک صاحب بڑے لبرل تھے, اپنے بیٹے کو لندن میں فون کر کے کہہ رہے تھے, بیٹے کا فون آیا, ڈیڈی پاپا کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو, کہتے ہیں نو آئی ایم ہیپی سو انجوائے یور لائف اسٹائل میں نا. میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھا رہے تھے, آئی ایم ہیپی انجوائے یور لائف. بیٹا تم نے فون کر کے پوچھ لیا بس کافی ہے, لائف کو انجوائے کرو. بیٹا کہہ رہا تو میں آپ کے مشورے سے تھوڑی کروں گا انجوائے, میں تو میں ویسے ہی کر رہا ہوں, باپ نے بھی کی تو ہمیں بھی کرنے دو. تو میں ویسے ہی احتیاطاً پوچھ رہا تھا, مفتی صاحب کو اس دن بیان سن لیا تھا, ابا کا کبھی کبھار خیریت پوچھنی چاہیے, تو میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا خیریت سے ہے نا, انجوائے کر رہے ہیں. تو مجھے لگا تھا یہ کہہ رہے تھے بیٹا میں تو اب انجوائمنٹ کے قابل, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل رہا نہیں ہوں. خیر, تو اللہ نے خدا کی قسم اسلام میں بے پناہ سکون رکھا ہے. ریلیشن ہے, محبتیں ہیں, خدمتیں ہیں. باپ کی پیشانی میں جنت تلاش کرتا ہے انسان, ماں کے قدموں میں جا. اب ماں بھی اگر ایسی ماڈرن لبرل, بتاؤ ماں اس ہولیے میں اچھی لگے گی کہ سلیو لیس, بلکہ ایک تو ہاف سلیو ہوتا ہے نا, تو سلیو لیس کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہو نائٹ کلب میں, آپ کی ممی جا رہی ہے کہاں, کلب جا رہی ہیں. یہ گرل فرینڈ میں تو یہ شاید سوٹ کر جائے, ٹھیک ہے, اماں میں یہ چیز. تو یہ جو مارکیٹ میں جس قسم کی لیڈیز چل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو نائٹ کلبوں میں, اتنا تو ابھی ہمارا حساب ماڈرن نہیں ہوا کہ لڑکیاں نائٹ کلب میں جانا شروع کر دیں, لیکن ہو جائے گا 50-60 سال کے بعد, کیونکہ یلغار ہے نا وہاں سے جو کلچر ہم لے رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جائے گا, جاؤ اسی طرف رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ بڑھاپے میں اچھی ماں لگیں گی؟ بولو. آپ کہہ سکتے نہیں بڑھاپے میں ان کے سروں پہ دوپٹہ آ جائے گا, بڑھاپے میں ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی. نا 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 نا, بڑھاپے میں وہی مسجد میں آتا ہے جس کی جوانی اچھی گزری. جتنے بوڑھے آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں نا, یہ سارے جوانی سے آ رہے ہیں, تو بڑھاپے میں نہیں ہوتا. اللہ ماشاء اللہ 1000 میں کسی ایک کو اللہ توفیق دے دے, کیونکہ صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان. انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, الحرص علی المال وطول الامل. لمبی لمبی امیدیں, دنیا کی محبت, یہ چیزیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. کیا مطلب, جوان ہوتی ہیں.